میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بے شک آپ ہمارے رحمان اور رحیم رب ہیں۔ یہ آپ ہی کا احسان ہے کہ ہم کو آپ نے مسلمان پیدا کیا، یہ آپ ہی کا احسان ہے کہ آپ نے ہم کو صحت عطا فرمائی، یہ آپ ہی کا احسان ہے کہ ہم کو توفیق دی کہ ہم آپ کے رمضان کے مہینے میں عبادت کر سکیں اور روزہ رکھ سکیں۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہمارے ان روزوں کو فوراً قبول فرما لیجئے، اور آپ اپنی رحمت سے، آپ غنی ہیں، آپ وہاب ہیں، آپ ودود ہیں۔ اے اللہ، آپ اپنے تمام نیک، آپ کے جو نام ہیں، اعلیٰ جو آپ کے نام اور صفات ہیں، آپ کو ان تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے کہ ہماری ہر نیکی کا اجر آپ اپنی قدرت کے حساب سے عطا فرمائیے، اور ہمارے ہر گناہ کو آپ اپنے قدرت کے حساب سے معاف فرما دیجیے۔ میرا دل بدل دے، گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ میں انسان ہوں، میں گنہگار ہوں، میں بندہ ہوں، آپ کا مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ معاف کرنے والی ذات ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ میرا دل بدل دے۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایک رب نہیں ہے، اکیلا رب ہے جو اسے معاف کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں ضرور معاف کروں۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اما بعد میرے تمام بزرگوں کا، میرے نوجوان بھائیوں کا اور میری پردہ نشین بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی آپ تمام پر رحمتیں ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر برکتیں ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا اعزاز ہے ہم سب کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم اور فضل ہے ہم سب کے لیے جو آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ان تمام مسلمانوں کے لیے اس زمین پر جو موجود ہیں اور جنہیں رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کرنے کے لیے پھر سے نصیب ہوا۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں دیکھے ہوں گے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احباب میں پچھلے رمضان وہ شاید سحری اور افطاری میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن ہم نے اپنے کاندھوں پر ان کو اپنے اصلی مقام پر پہنچا کر آیا، اور ایسا ہی ایک وقت آئے گا جب ہمارے بیچ والے ہم کو اپنے اصلی مقام پر پہنچا دیں گے، اور پھر یہ رمضان کا مہینہ ہم کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے میرے اصل عنوان اللہ سے معافی پر کیسے پر میں گفتگو کروں گا، لیکن اس عنوان کو بیان کرنے سے پہلے اس مہینے کی عظمت کا بھی اندازہ ہم سب کو ہونا چاہیے، اور احساس بھی ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے، اسی طرح اس مہینے کی فضیلت باقی کے تمام مہینوں پر ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دفعہ رمضان شریف کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے ایسا ہو جسے اللہ رب العالمین نے جہاد اور قتال کا میدان نصیب فرمایا
تم نے اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کیا, اللہ کے راستے میں تم کامیاب ہو گئے اور واپس لوٹے غازی بن کر, یا اللہ کے راستے میں تم شہید ہو گئے, اللہ نے تم کو شہادت عطا فرما دی, اور تمہارا کوئی ساتھی ہے جو شہادت حاصل نہ کر پایا, اور اگر اسے رمضان کا اگلا مہینہ مل گیا تو اس کو اللہ کی طرف سے بہتری ملی اس شہادت کے بنسبت, کیونکہ اللہ نے پھر ایک مرتبہ عبادت اور استغفار کا اسے موقع عطا فرما دیا. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے, اس کی فضیلت اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر معمولی عمل ایک دفعہ مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھتے ہوئے کیا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے ممبر پر چڑھتے ہوئے اپنا پہلا قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں, دوسرا قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں, تیسرا قدم رکھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں. اور جب نماز مکمل ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے آج بڑا غیر معمولی عمل کیا, آپ نے پہلے قدم کو رکھتے ہوئے آمین کہا, دوسرے پر آمین کہا, تیسرے پر آمین کہا, آپ ایسا ہرگز کبھی بھی نہیں کیے پہلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب میں اپنا پہلا قدم سیڑھی پر رکھا ممبر کے مسجد نبوی کے, میرے بازو جبرائیل امین کھڑے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ سے فرماتے ہیں جس نے آپ کا نام سنا اور آپ پر درود نہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی اس پر لعنت ہو. میں نے آمین کہہ دیا. دوسرا قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور کہا کہ جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں آپ کے جس امتی کو اللہ نے ضعیف ماں باپ, بڑی عمر کے ماں باپ, بزرگ ماں باپ عطا کیے اور اس نے ان کی خدمت کر کے, ان کو راضی کر کے, ان سے اپنی رضامندی حاصل نہیں کی, اللہ کی اس پر لعنت ہو. میں نے آمین کہا. اور تیسرا میں نے جب قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں آپ کے جس امتی کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دیا گیا اور اس نے رمضان پا کر اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا لی, اللہ کی اس پر لعنت ہو. میں نے آمین کہہ دیا. اللہ اکبر. اس بات سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بڑا عظیم مہینہ ہے. یہ مہینے کی شان اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ سارے سال کے اعمال جو ہم کرتے ہیں وہ نیکیاں اللہ کے پاس بے حد معنی رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کو انشاءاللہ قیامت میں اپنے بندوں کے لیے ہرگز کم کر کے دینے والے نہیں ہیں اجر میں, بلکہ اللہ تو بے تحاشا اس کو اضافہ کر دیں گے اپنے رحم و کرم سے. لیکن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ چاہتے ہیں کہ بندوں کو نیکی کا ایسا موقع ملے کہ جو چیزوں سے بندہ گمراہی کی طرف جاتا ہے, جن چیزوں کی وجہ سے یا جس اللہ کی مخلوق کی وجہ سے بندے کو نیکی کرنے میں مشکل آتی ہے, اللہ نے اس کو جہنم میں قید کروا دیا, یعنی شیاطین کو. اللہ نے کہا کہ میرے بندوں کھل کر میری عبادت کرو, کھل کر میری رحمتوں کو تلاش کرو, کھل کر میری برکتوں کو لوٹو تم اس مہینے میں. تمہارے دشمن کو, شیطان کو میں نے 1 مہینے کے لیے قید کر دیا ہے. یہ پورا مہینہ تمہارے حوالے کر دیا ہے کہ جتنی چاہے تم لوگ مجھ سے نیکیاں لوٹتے جاؤ, میرے نیکیاں تلاش کرتے جاؤ, مجھ سے نیکیاں حاصل کرتے جاؤ. ماشاءاللہ اس پیارے اور مبارک مہینے کو پانے کے بعد ہم سب کو چاہیے کہ جو کوئی نیکی ہم سے ہو سکے, کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھا جائے, چاہے وہ 1 روپیہ خیرات کرنے والی نیکی کیوں نہ ہو, چاہے وہ اپنے ماں اور اپنے باپ کی طرف ایک محبت کی نظر ڈالنے والی نیکی کیوں نہ ہو, چاہے ان کی آواز لگانے پر بڑے پیار اور محبت سے جی امی جان, جی بابا جان, یہ ایک چھوٹا جملہ کہنا, یہ بہت بڑی نیکی ہو سکتی ہے قیامت کے دن. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, قیامت جب قائم ہوگی تو یقیناً ترازو رکھے جائیں گے, اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے ترازو کے بارے میں کہ یہ ترازو بالکل ویسا ہی ترازو ہوگا جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, یعنی اگرچہ کہ وہ زنگالود لوہے والا نہ ہو, لیکن ایک ترازو قائم کیا جائے گا جس میں ہماری نیکی اور برائی کو ڈالا جائے گا. جس طرح آج ایک طرف وزن ڈالا جاتا ہے اور دوسری طرف سودا تولا جاتا ہے, اس طرح قیامت میں وزن نہیں ہوگا بلکہ 2 پڑلے ہوں گے, ایک میں نیکیوں والا پڑلا ہوگا, ایک میں برائیوں والی جو اعمال ڈالے جائیں گے.
اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض بد نصیب ہوں گے اور بعض بڑے خوش نصیب ہوں گے اس دن. کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود کیوں خوش نصیب اور بد نصیب ہوں گے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دین میں یہ عقیدہ ہے ہمارا قیامت کے دن کا کہ جب پلڑے رکھ دیے جائیں گے، جب ترازو قائم کیا جائے گا اور اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ میرے بندوں کے نیکیوں اور برائیوں کو اس میں ڈال دو، جب فرشتے نیکیاں اور برائیاں ڈال دیں گے تو اس میں ایک بد نصیب ہوگا جس کی صرف ایک چھوٹی برائی، نیکی اور برائی دونوں برابر تھے، بالکل 50-50 تھے، یا یوں سمجھیے آپ کہ 49 نیکیاں تھیں، 51 برائی ہو گئے، ایک برائی بڑھ گئی صرف، اور اللہ کہتے ہیں کہ آج انصاف کا دن ہے، اسے جہنم میں لے کے چلے گا. صرف ایک برائی بڑھ گئی. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کی نیکی برائی برابر ہوگی، صرف ایک نیکی بڑی ہوئی ہوگی، اور چونکہ وہ ایک نیکی بڑی ہے تو ایک نیکی زیادہ ہو گئی، اللہ کہیں گے انصاف کا دن ہے، اسے جنت میں لے جاؤ. تو وہ جو امی جان کہہ کر جواب دینا ہے، وہ جو جی ابو کہنا ہے، اسے کوئی چھوٹی چیز مت سمجھو. یہ ایک چھوٹی چیز آپ کے میدان محشر کا پورا فیصلہ کر سکتی ہے، آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے. ایک مانگنے والا آپ کے قریب آ جائے، جب آپ مانگنے والے کو مسکرا کر جواب دے دے کہ بھائی معاف کر دے میرے پاس نہیں ہے، وہ ایک مسکراہٹ وہ نیکی بن سکتی ہے جو آپ کو قیامت میں کامیاب کر دے. کوئی نیکی کو اس رمضان کے مہینے میں حقیر مت سمجھو، اور اپنے روزوں کو، اپنے یہ عبادتوں کو اس مہینے کے آپ لوگ چھوٹے موٹے وہ اعمال سے برباد مت کر لو جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہم کو نصیحتیں فرمائی ہیں کہ دیکھو تم لوگ جب روزہ رکھتے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، چغلیوں کے ساتھ، غیبتوں کے ساتھ، گالی گلوچ کے ساتھ، جھوٹ کہہ کر اس کا اجر مت گنوا لو، عبادتوں کو مت ترک کرو. تو ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بے شک آپ ہمارے رحمان اور رحیم رب ہیں، یہ آپ ہی کا احسان ہے کہ ہم کو آپ نے مسلمان پیدا کیا، یہ آپ ہی کا احسان ہے کہ آپ نے ہم کو صحت عطا فرمائی، یہ آپ ہی کا احسان ہے کہ ہم کو توفیق دی کہ ہم آپ کے رمضان کے مہینے میں عبادت کر سکیں اور روزہ رکھ سکیں. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان روزوں کو فوراً قبول فرما لیجئے، اور آپ اپنی رحمت سے، آپ غنی ہیں، آپ وہاب ہیں، آپ ودود ہیں. اے اللہ آپ اپنے تمام نیک آپ کے جو نام ہیں، اعلیٰ جو آپ کے نام اور صفات ہیں، آپ کو ان تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے کہ ہماری ہر نیکی کا اجر آپ اپنی قدرت کے حساب سے عطا فرمائیے، اور ہمارے ہر گناہ کو آپ اپنے قدرت کے حساب سے معاف فرما دیجئے. تو اس بات کو کہتے ہوئے ہمارے آج کا جو اصل عنوان ہے، اللہ سے معافی پر کیسے. سب سے پہلے تو معافی مانگی کیوں جاتی ہے اور معافی مانگنا کیوں چاہیے. آپ غور کریں گے کہ انسان اور جانور میں اللہ نے بہت سارے فرق رکھے ہیں، ان میں سے ایک فرق ہے معافی والا فرق. جانور کے پاس شاید معافی کی صلاحیت نہ ہو، وہ کسی اپنے دوسرے جانور ساتھی پر جب ظلم کرتا ہے تو وہ معافی مانگنے کے لیے کوئی اس کے پاس طریقہ نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو معافی مانگنے کے طریقے بھی سکھائے، انسانوں کو بتایا کہ کس طرح تم اگر کوئی چیز کسی پر ظلم و زیادتی والی کر دو تو فوری اس سے معافی مانگ لیا کرو، اور معافی مانگنے سے سامنے والے کا آپ پر غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کسی نے ظلم و زیادتی کی، آپ کمزور ہے اس کے سامنے، آپ کے علاقے کا ایک راؤڈی ہے، ایک پہلوان ٹائپ کوئی آدمی ہے جس کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس نے معمولی بات پہ آپ کو چھٹ کر ایک گالی دے دی، تو آپ کے دل میں ایک بغض ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے میں تو تیرے سامنے آج کمزور ہوں، آج تو میری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، جب مجھے اللہ طاقت دیں گے میں تجھے بتاؤں گا. اور مان لیجئے کہ پوری عوام کے بیچ میں وہی شخص دوبارہ آ جائے آپ کے سامنے اور کہہ دے کہ بھائی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے غلطی کر دی. اچانک آپ کے دل میں کیفیت بدل جائے گی، بولے کہ یار اس نے معافی چاہ لیا، ارے بھائی کوئی بات نہیں، چلیے ٹھیک ہے، میرے بھی دل میں کچھ نہیں ہے. معافی انسان کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرواتی ہے، اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ انسان غلطیاں کرتا ہے اور تو انسان ہے، تجھ سے غلطی ہونا لازم ہے، تجھ سے گناہ ہونا لازم ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غلطی اور گناہ صرف اللہ رب العالمین سے نہیں ہوتے، نہ اللہ تعالیٰ غلطی کرتے ہیں نہ اللہ کبھی گناہ کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اور فرعون کو اور اس کے درباریوں کو تعارف دیتے ہوئے کہا کہ اے فرعون تو اپنے آپ کو رب بناتا ہے ان لوگوں کا،
تو کیسا رب ہے ان کا؟ تو ان پر ظلم کرتا ہے، تو زیادتی کرتا ہے، تو چیزیں بھول چوک جاتا ہے. لیکن میں ایک ایسے رب کو مانتا ہوں، میں ایک ایسے رب کو مانتا ہوں جو میرا رب سب کو کھلاتا ہے اور کوئی چیز وہ بھولتا بھی نہیں ہے. تو نہیں بھولنا یہ ایک اللہ کی صفت ہے، بھول جانا بندوں کی صفت ہے، گناہ کرنا بندوں کی صفت ہے. لیکن بندوں میں اللہ کے نبی، اللہ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کبھی گناہ نہیں کرتے، ان سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ معصومین ہوتے ہیں. اور ہم سنی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ نہیں کرنے کی صفت اللہ کے بعد اگر اللہ نے کسی کو وہ صلاحیت عطا کی ہے تو وہ اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے. لیکن غلطی ان سے بھی ہوتی ہے. سب سے بڑی دلیل، ہم لوگ نماز میں سجدہ سہو کرتے ہیں. سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے؟ جبکہ آپ نے نماز میں غلطی کی. ہم کو سجدہ سہو سکھایا کس نے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا؟ تو اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی اور غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کا مطلب غلطی کرنا یہ انسانی فطرت ہے. غلطی اور گناہوں سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. اور ہم باقی کے جتنے بندے ہیں انبیاء کو چھوڑ کر، ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور غلطی بھی کرتے ہیں. اور یہ جو غلطی اور ہم گناہ کرتے ہیں، یہ جب کبھی ہم کرتے ہیں، اس کا نقصان سب سے پہلے ہم اپنی ذات کو پہنچاتے ہیں. اور ہماری ذات کے علاوہ ہماری اور غلطی اور گناہ کی وجہ سے نقصان جو ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ سامنے والوں کا ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان ہوتا ہے. جب آپ ایسی غلطی کرتے ہیں جس سے کہ کسی اور کو نقصان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے اصول بتائے ہیں کہ کس طرح تو اپنے آپ کو اس سے پاک کرے گا. جب آپ وہ غلطی کرتے ہیں جس سے اللہ کے دین کو نقصان ہوتے ہیں، تو اس کے بھی اصول اللہ نے سکھائے ہیں کہ اس کو کیسے پاک کرے گا. اور تم وہ جب غلطیاں اور گناہ کرتے ہو جس سے کہ تم برباد ہونے والے ہو، تو اللہ نے اس کے بھی ہم کو اصول سکھائے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بھی تمہارے حق میں معاف کرتے ہیں. اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آج کے اپنے اس بیان کو اگر ان 3 دائروں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو سب سے پہلے تو اس بات سے شروع کریں گے کہ ہم اللہ کے دوسرے بندوں کو کس طرح نقصان کرتے ہیں اور اللہ نے اس کے معافی کے اصول کیا بتائے ہیں. تو سب سے پہلی چیز، جب آپ غیبت اور چغلی کرتے ہیں، جب آپ دوسرے کے بارے میں کھوج کرتے ہیں، جب آپ دوسرے کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ زیادتی کر جاتے ہیں. اور آپ کبھی حسد کی وجہ سے، کبھی جلن کی وجہ سے، کبھی لا علمی کی وجہ سے، کبھی جہالت کی وجہ سے، اور کبھی جان بوجھ کر کسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے اپنی زبان سے کئی بار ایسی باتیں سامنے والے کے بارے میں کہہ جاتے ہیں جو اللہ کے یہاں حق نہیں ہوتا. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا ہم سے حساب لینے والے ہیں. اس کے ضمن میں سب سے پہلے ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بتائی ہے، جو وارننگ ہم کو دی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. قرآن اور حدیث کے ضمن میں سب سے پہلے تو اللہ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 9 سے 12 جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ چغل خوری کرتے ہیں، جو لوگ غیبت کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے سگے بھائی کا، سگے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. یعنی کہ اگر کسی کا سگا بھائی مر گیا ہے، اس کی میت سامنے رکھی ہے، تو گویا اس کی میت کے ٹکڑے آپ قطر قطر کے کھا رہے ہیں. اتنی بری چیز. اور اللہ خود کہتے ہیں قرآن میں اس آیت میں کہ تم کتنا کندراتے ہو، کیسا کراہیت کرتے ہو یہ بات سے، تو پھر بھلا تم کیسے دوسرے کے بارے میں غیبت کرتے ہو. اور کتنی پیاری مثال اللہ نے قرآن میں بیان کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک میت سامنے رکھی ہے، جب آپ مردار اس میت کا گوشت کھانے لگو تو میرے آنگ پر، آپ کے آنگ پر اگر مچھر بیٹھ جائے، مکھی بیٹھ جائے، تو آپ اپنے ہاتھ سے اڑا دیں گے، اس کو ہٹا دیں گے. اس کو کوئی گندگی لگ جائے ہٹا دیں گے. کوئی چینٹی آپ کو کاٹنے آئے تو اس چونٹی کو پکڑ کر کھینچ دیں گے. لیکن میت کیا کر سکتی ہے؟ میت تو بے بس ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اللہ کہہ رہے ہیں جب تم کسی مسلمان کے بارے میں اس کے پیچھے بات کرتے ہو تو وہ مسلمان بے بس ہے، اس کو صفائی کا موقع نہیں ملتا. تم اس کے بارے میں گمراہی لوگوں کے اندر ڈال رہے ہو، وہ اپنی دفاع نہیں کر سکتا. تم جو اس کی برائی کر رہے ہو اس کے لیے بھلائی کی بات نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ اتنا ہی برا ہے جتنا کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. اللہ نے سورہ ویل میں، جو سورۃ العصر کے بعد والا سورہ ہے، سورہ نمبر 104 میں اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لعنت ہے ہر اس شخص کے اوپر
ہر اس مرد پر، ہر اس عورت کے اوپر جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیں ہمارے صحابہ کتنے پیارے سوال کرتے تھے، کتنے علمی سوال کرتے تھے، جس کا ہم سب کو آج فائدہ پہنچ جاتا ہے ماشاءاللہ۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک آدمی کے بارے میں یا عورت کے بارے میں اتنی ہی برائی کرتے ہیں جتنی کی برائی ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے، ہم نے اس کا ذکر کیا کسی کے سامنے، بھئی یہ شراب پیتا ہے۔ ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہے، ہم نے کہا کہ بھئی وہ اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہے، میں نے سنا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو غیبت ہے۔ کہا کہ جو تم اس کے اندر دیکھو اور وہ اس کے پیٹھ پیچھے بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کر رہے ہیں کہ ایک برائی ہے اور تم نے اتنی ہی بتائی جتنی کی ہے، تو یہی تو اصل غیبت ہے، ورنہ وہ تو تہمت ہو جائے گی جو غیبت سے بھی بڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو طریقے بتائے ہم کو، ایک ہے غیبت، ایک ہے تہمت۔ کہا غیبت کیا ہے؟ غیبت اتنی ہی برائی بتانا جتنی کی دیکھنا ہے۔ تہمت کیا ہے؟ وہ بتانا جو کہ نہیں ہے۔ اور ان دونوں کے لیے قرآن اور حدیث میں بے شمار وعید آئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، قیامت کے دن برباد ہونے والا آدمی سب سے بڑا کون ہے؟ اے میرے صحابہ، قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ اے میرے صحابہ، سب سے غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ سے پھر پوچھا تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، وہ جس کے پاس درہم و دینار بالکل نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں نہیں، وہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن واقع ہوگا، ایک شخص کھڑا کیا جائے گا، اس کی اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنی نیکیاں ہوں گی کہ نیکیوں کے پہاڑ اس کے بازو کھڑے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو کہیں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے میرے بندے، تو نے اتنی نیکیاں کی ہیں، تو مجھ سے کیا ادر مانگتا ہے؟ بندہ ضرور کہے گا کہ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی مغفرت اور جنت چاہتا ہوں۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اچھا اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ جب فرشتے اسے جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسانوں کے جماعت میں جو جمع کی جائے گی میدان محشر میں، جب سب انسان کھڑے ہوں گے، وہاں سے کوئی آواز لگائے گا اور کہے گا، اے اللہ، آج آپ میرے لیے اس کے پاس سے حساب کیجئے۔ اے اللہ، اس زمین کے اوپر میں اس کے سامنے بے بس تھا، اس نے میری برائی کسی اور کے سامنے کی تھی، میں اس سے اس وقت بدلہ نہیں لے سکتا تھا، آج آپ اس سے بدلہ لیجئے اس بات کا۔ اللہ کہتے ہیں اسے روکو۔ اللہ کہتے ہیں کیا تو نے ایسا کیا تھا؟ بندہ کہے گا ہاں میں نے ایسا کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے آج تو اس کے بدلے میں اب کیا دے گا؟ بندہ کہے گا آج اللہ میرے پاس کوئی چیز ہے نہیں جو میں اسے دوں۔ اللہ کہیں گے تیری نیکیاں تو ہے تیرے پاس، ان نیکیوں میں سے اتنی نیکیاں نکال کر اسے دے دے۔ بندہ خاموش ہو جائے گا، وہ نیکیاں اس کے پاس سے نکال کر اس کو دے دی جائیں گی۔ اس کے بعد ایک اور بندہ کھڑا ہوگا، پھر وہ کچھ کہے گا، پھر ایک کھڑا ہوگا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی دن رات اللہ کی عبادتیں کر کے محنت کرتا رہا، جو میرا امتی صبح شام نیکیاں کرتا رہا، صرف دوسروں کی غیبت کی وجہ سے اپنی ساری نیکیاں اس دن پھکٹ میں، بغیر کسی محنت کے پھکٹ میں، اتنی ساری محنت کی نیکیاں پھکٹ میں اپنے نامہ اعمال سے اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر، بینک اکاؤنٹ جس طرح ٹرانسفر ہوتے ہیں، بینک کرنسیز جس طرح ٹرانسفر ہوتے ہیں، آپ کے اور میرے نیکی کے اعمال ٹرانسفر کر دیے جائیں گے دوسرے کے اکاؤنٹ میں۔ اس کے باوجود آواز لگانے والے آواز لگا کر کہیں گے کہ اے اللہ، ابھی میرا بھی حساب باقی ہے۔ اللہ آپ کہیں گے اب کیا کرے گا؟ تیری تو نیکیاں بھی ختم ہو گئی یہاں پر۔ بندہ کہے گا اے اللہ، میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کہیں گے فرشتوں سے کہ ان کے گناہ نکال کر اس کے اعمال میں ٹرانسفر کرنا شروع کرو۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں سے گناہ نکال کر اس کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امتی میرا جو ساری زندگی نیکیاں کیا، نیکیوں کے پہاڑ کہا گیا تھا، میدان محشر میں ایک جھٹکے میں پوری نیکیاں ختم ہو گئیں، اور اس کے بازو برائیوں کے، وہ بھی دوسروں کی برائیوں کے پہاڑ کھڑے کر لیا۔ اور اللہ کہیں گے یہ تیرا عمل ہے جو تو نے کمایا ہے۔ کیسے کمایا اس نے عمل؟ اس نے تو گناہ نہیں کیا، وہ تو نیکیاں کر رہا تھا، لیکن دوسرے کی برائی کر کے اتنی بڑی بے وقوفی کیا کہ اس کا گناہ اپنے پلڑے میں لا لیا۔
اور اللہ کہیں گے اسے اب جہنم میں چھونک دو لے جا کر، اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ میری امت کا سب سے غریب انسان ہے قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وعید فرمائی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابیہ جو ضعیف العمر تھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں شہادت کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک آدمی اپنے بیوی، اپنے بچوں کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی کمائی کو، اپنی نوکری کو، اپنی خواہشات کو، اپنے آرام کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور وہ پھر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو اونچائیاں بتائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو فضیلتیں بتائی ہیں، ایسے شہید ہونے والے کے بارے میں ایک ایسے صحابی نوجوان صحابی وہ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ۔ ان کی ماں جنگ کے میدان میں آ گئی اور ان کی ماں ضعیف تھی، وہ صحابی کی ماں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں میدان میں موجود تھے۔ ماں نے اپنے نوجوان بیٹے کی ناش کو دیکھا اور اس کے چہرے کو ہاتھ لگایا جو خون میں لت پت تھا، چہرے کو ہاتھ سے پوچھا اور بولا میرا بچہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، آپ نے عصا سے اس بوڑھی عورت کو، اس صحابیہ کے کاندھے پر عصا رکھا اور کہا یا امی، اے میری ماں، انشاءاللہ شہید کہے۔ شہید ہو گیا گارنٹی مت بول، انشاءاللہ شہید بول، ہو سکتا ہے تیرا بیٹا کسی کی غیبت کیا ہو اور اس کا پہلے جواب دے گا۔ وہ بولے اللہ اکبر۔ شہید کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا تیرا بیٹا کسی کی غیبت کیا ہو اور اس کے لیے وہ پہلے اللہ کو جواب دے گا قیامت کے دن، اور ہو سکتا ہے وہ کسی کا قرض لیا ہو اور اس قرض کے لیے وہ کھڑا کیا جائے گا سوال جواب کے لیے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ نیکی کریں اور اللہ سے نیکیاں پائیں، تو سب سے پہلے اگر ہم غیبتیں کیے ہوں، ہم لوگ اگر چغل خوری کیے ہوں، تو اللہ سے گڑ گڑا کر سب سے پہلے توبہ کریں کہ اے اللہ، یہ طریقہ بتایا اب اللہ کے نبی نے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو کیسے پاک کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دو حل بتائے۔ پہلا حل، تم نے جس کے بھی بارے میں چغلی کی اور غیبت کی، گڑ گڑا کے اس کے حق میں اس کے لیے مغفرت کی اللہ سے دعا مانگتے جاؤ۔ مثال کے طور پہ عبداللہ نے عبد الرحمن کے بارے میں چغلی کر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ کو چاہیے کہ عبد الرحمن کے مغفرت کی دعائیں مانگتا جائے کہ اے اللہ عبد الرحمن کی مغفرت کر دیجئے، اے اللہ عبد الرحمن کے لیے بھلائی کر دیجئے، اے اللہ عبد الرحمن کے لیے نیکی کا معاملہ کر دیجئے، اے اللہ عبد الرحمن کی زندگی آسان کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان دعاؤں کو اس کے حق میں قبول کریں گے، اور قیامت کے دن تم نے اس کے لیے جو چغلی کی تھی اس چغلی کو تمہیں بھی معاف کر دیں گے، اور جو دعائیں تم نے اس کے حق میں مانگی وہ دعا اس کے حق میں بھی قبول ہوگی، اور اس کے حق میں تم نے جو دعا مانگی وہ نیکی تمہارے نام پر لکھے جائے گی، اور اس کے لیے جو چغلی کی تھی انشاءاللہ وہ معاف کر دی جائے گی۔ یہ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ دوسرا طریقہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ فتنہ ہو جائے تو اس سے خود مل کر بذات خود معافی مانگو۔ بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی کی برائی کی، اب آپ اس کے منہ پر جا کر کہہ رہے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے برائی کر دی ہے، اب جا کر آپ بولیں گے تو آپ کے بولنے سے فتنہ ہونے کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا۔ ابھی تک تو وہ نارمل تھا، اب بولنے کے بعد اس کے دماغ میں آ جائے اچھا تو نے میری برائی کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر خاموش ہو جاؤ اور اللہ سے اس کے لیے دعائیں کرتے چلے جاؤ۔ لیکن اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تم کو یقین ہے کہ اگر میں بول دوں گا، مثال کے طور پہ مان لو میں نے میرے ساس کی برائی میری والدہ کے سامنے کر دی، یہ ہمارے گھروں میں بہت کامن ہے، ہماری بہنیں اکثر کرتی رہتی ہیں، دیور کی برائی کر دی، ننند کی برائی کر دی، میں نے سالی کی برائی کر دی، سالے کی برائی کر دی، میرے سسرال والوں کی میں نے کر دی، یا میری بیوی نے اپنے سسرال والوں کی کر دی، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ میرے سے قریبی تعلقات میں ہے اور وہ جانتی ہے کہ میرے شوہر مجھے معاف کر دیں گے، دیکھو بھائی میں آپ کے والدہ کے بارے میں یہ بول دی تھی، یا والدہ کو مل کے امی میں آپ کے بارے میں یہ بات بتا دی تھی، آپ بھی میرے کو معاف کر دیجئے، میں انشاءاللہ آئندہ احتیاط کروں گی۔ لیکن کب یہ تم کو جب یہ یقین ہو جائے کہ اس سے فتنہ نہ ہو، فتنہ ہونے کے امکانات ہے، تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر خود کے لیے توبہ کرو اور سامنے والے کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہو۔ یہ اصول ہم کو سکھایا گیا۔ یہ کئی کے لیے ہے؟ چغلی کے لیے ہے۔ چغلی کس کو کہتے ہیں؟ کسی میں جو برائی دیکھو اس برائی کا ذکر اس کے پیچھے کر دو، جتنی برائی دیکھو اتنی ہی برائی کا ذکر۔ تہمت بہت بھینکر چیز ہے، تہمت بہت بڑا گناہ ہے۔ تہمت کا معنی ہوتا ہے مسلمان کی عزت کو اچھالنا۔
مسلمان کی عزت اچھالنا اسلام میں کتنا خطرناک ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے اگرچہ کہ حدیث کسی اور گناہ کے اوپر بیان کی گئی ہے، لیکن وہ اعلان کرتی ہے کہ مسلمان کی عزت اور عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بتائی ہے۔ ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ لوگ سب جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوں گے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں صرف ایک حج اور ایک ہی عمرہ نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا اور آپ نے صرف ایک ہی عمرہ کیا، اور وہ ایک جو حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی زندگی کا ایک ہی حج، اس ایک حج کا آخری مرتبہ طواف کر رہے ہیں کعبے کا۔ بس اس کے بعد یہ طواف کے بعد اللہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے طواف کا موقع نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ غور کریے کہ وہ کعبے سے اللہ کے نبی کی کیسی محبت تھی کہ جب مکے سے نکالے جا رہے ہیں، ہجرت کرتے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آگے نکلتے جاتے ہیں اور پلٹ پلٹ کر دیکھ کر کعبے کو کہتے ہیں کہ اے مکہ، اے سرزمین مکہ، اے اللہ کے گھر کعبہ، گواہ رہنا کہ میں تو بے پناہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں، یہ لوگ مجھے تجھ سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ اس کعبے سے محبت تھی۔ اب اس کعبے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری طواف کر رہے ہیں، اور جب یہ آخری طواف کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طواف کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عمر، کیا تو بتا سکتا ہے کہ اس زمین پہ اللہ کی سب سے مقدس چیز کیا ہے، سب سے سیکرڈ چیز کیا ہے؟ غور کریے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کو۔ سب سے مقدس چیز مثال کے طور پہ یہ اللہ کی کتاب ہے، سبحان اللہ، میری جان سے پیاری ہے، اگر کبھی کوئی اس کی بے حرمتی کرے گا میں اپنی جان گنوا دوں گا، اس کی بے حرمتی ہونے نہیں دوں گا، میں چمٹ جاؤں گا اس کو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی عزت، آپ کی شان، اللہ کی ذات، اللہ کا نام، اللہ کی شان، یہ ہم جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے مقدس ہے۔ سوال کیا، دیکھیں کعبے کا غلاف آتا ہے تو لوگ کتنا احترام سے اس کو رکھتے ہیں کہ کعبے کی دیوار کو لگائیں، لوگ وہاں سے آب زمزم کا پانی لاتے ہیں، کتنے پیار سے استعمال کرتے ہیں اس کو۔ اب سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے کہ اے عبداللہ ابن عمر، اللہ کی زمین پہ سب سے مقدس چیز کیا ہے؟ فوری عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کا گھر کعبہ ہے، یہ جو بیت اللہ ہے یہ سب سے مقدس چیز ہے اس زمین کی۔ اب اللہ کے نبی کا جواب کیا آ رہا ہے دیکھیے، آپ اور میں دونوں بھی اللہ کے نبی کے امتی ہیں، یہ جتنے مسلمان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج امت میں، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا جواب آتا ہے، اے عبداللہ ابن عمر، اس کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ اکبر، وہ کعبے کا رب اللہ کے نبی کا بھی تو رب ہوا، یعنی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عبداللہ ابن عمر، اس کعبے کے رب کی قسم ہے، میرے امتی کی عزت اس سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ بولے اللہ اکبر۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کوئی کعبے کی بے حرمتی کرے تو ہم کسی بھی حد تک جائیں گے اس کو سزا دلانے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتی کی عزت اس کعبے سے بھی زیادہ مقدس ہے اللہ کی نظر میں۔ اس زمین پہ سب سے مقدس چیز کیا ہے؟ ایک مسلمان کی عزت سب سے مقدس چیز ہے اس زمین کے اوپر۔ جب آپ نے آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر تو یہی صحابہ کو نصیحت کی، یہی اس امت کو نصیحت کی، آج کے بعد تم میں سے کسی کی جان اور کسی کا مال ناحق، کسی کا خون ایک دوسرے کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ نہ تم کسی کی جان لے سکتے ہو، نہ کسی کا مال کھا سکتے ہو، نہ کسی کے ساتھ تم ظلم و زیادتی کر سکتے ہو، نہ کسی کا خون اور قتل کر سکتے ہو، یہ سب تم پر حرام کر دیے گئے ہمیشہ کے لیے۔ سب سے مقدس اللہ کے نبی نے کہا مسلمان کی عزت ہے، عزت کا اچھالنا مسلمان کی اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک گناہ کرتا ہے، اور اس وقت اس گناہ کے وقت کوئی دوسرا شخص گواہ بن جاتا ہے۔ گناہ اس نے کر دیا، وقت گزر گیا، عبداللہ نے گناہ کیا، عبد الرحمن نے عبداللہ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، اور پھر عبد الرحمن نے عبداللہ کے بارے میں 4 سال کے بعد کہیں ذکر نکلا تو اس گناہ کا ذکر کیا، ارے بولا اس کے بارے میں، ارے تم کو کیا معلوم، میرے کو معلوم ہے نا کیسا ہے۔ پھر کہیں بات نکلی، ارے تم کو کیا معلوم بھائی، ارے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تم، انہیں کونے کیا معلوم، تم کو کیا معلوم۔
تم کو کیا معلوم؟ یہ ہمارے پاس بہت زیادہ عام ہے یہ چیز. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عبداللہ نے گناہ کیا تھا، ہو سکتا ہے رات کے اندھیرے میں عبداللہ نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے عبداللہ کی معافی قبول فرما لی، اور اللہ نے کہا ہے عبداللہ میں نے تجھے معاف کر دیا. ابن قیم کہتے ہیں اب عبد الرحمن کو کس نے حق دیا کہ اس بندے کا عیب کسی کو بیان کرے جس بندے کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے؟ اسے کیسے پتا کہ عبداللہ نے معافی نہ مانگی ہو؟ اسے کیسے پتا کہ عبداللہ کے رب نے اسے معاف نہ کر دیا ہو؟ وہ بندہ رب سے معافی مانگا، رب نے اسے معاف کر دیا، اب یہ اس عیب کو ذکر کرتا پھر رہا ہے. ابن قیم کہتے ہیں اس عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے قیامت میں اللہ کہے کہ عبداللہ کو تو میں نے معاف کر دیا لیکن اس جرم کی سزا عبد الرحمن کو. اگر پورے اس گفتگو کو محسوس کریں گے تو ہم کتنا آسانی سے شیطان کے ورغلانے میں آ کر ہماری زبان سے غیر ضروری دوسروں کے بارے میں وہ گفتگو کرتے ہیں جس کا ہمیں کچھ حاصل ہونے والا ہی نہیں ہے، اور نتیجہ ہم اپنی آخرت داؤ پہ لگاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جنت سے دور کر لیتے ہیں، ہم مغفرت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی معافی سے دور ہو جاتے ہیں. تہمت وہ بیان کرنا جو اس بندے میں نہ پائی جائے. اور پھر تہمت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب واقع ہوگا، جسے شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، قیامت کا دن جب واقع ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندے سے کہیں گے کہ میرے بندے تو نے تو بڑی نیکیاں کمائی ہیں، تیرے پاس تو نیکیوں کے پہاڑ کھڑے ہیں، اور آج میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تیرے ان نیکیوں کی وجہ سے تجھے وہ جنت کا اعلیٰ مقام عطا کروں گا، اور اسے اس کی جنت بتائی جائے گی. بندہ بڑا خوش ہو جائے گا. اللہ کہیں گے میرے بندے یہ جنت تو تیری ہے. یہ حدیث کو غور سے سنیے، یہ جنت تو تیری ہے اور میں تجھے یہ جنت دینا چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے اس جنت میں ایک کام کرتا چلا جا. بندہ کہے گا اے میرے رب، بندی کہے گی اے میرے رب وہ کون سا کام ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں کر کے چلے جاؤں؟ اللہ کہیں گے تجھے یاد ہے فلاں دن فلاں وقت فلاں مقام پر تو نے میرے ایک اور بندے کے بارے میں فلاں بات کہی تھی؟ کہے گا ہاں میں نے کہی تھی یا اللہ. اللہ کہیں گے آج وہ بات کا ثبوت مجھے دے دے اور وہ جنت میں چلا جاؤ. اللہ اکبر. تو میرے فلاں ایک بندے کے بارے میں ایک بات کہا تھا، آج مجھے اس بات کا یہاں ثبوت دے دے اور تو جنت میں چلا جا، وہ جنت تیری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ اس شخص نے زمین پر کسی پر تہمت لگائی، وہ بات کہی جس کا ثبوت اس کے پاس موجود نہیں تھا، تو جو دنیا میں جس طرح ثبوت کے بغیر بات کہتا تھا آج بھی بغیر ثبوت کے کھڑا رہے گا، اور اللہ جانے کتنی دیر تک اسے وہیں کھڑا کیا جائے گا، اور بالآخر اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اسے لے جاؤ اور جہنم کے اس مقام پر ڈالو جہاں پر میں ان کو ڈالتا ہوں جو میرے دوسرے بندوں کی عزتیں اچھالتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں ان کے اوپر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے جہنم کے ایک ایسے مقام پر ڈالا جائے گا، اور پھر جہنم کا مقام بتایا. اللہ اکبر. ایسی بولی میں پھینکا جائے گا جہنم کی جس کی دیوار اور جس کا چھت آگ ہوگی دہکتی ہوئی، اور جو بولی کا پانی ہوگا وہ بہت گندی بو کا ابلتا ہوا خون اور پیپ ہوگا جو بہتا ہوا اس بولی میں آ رہا ہوگا. اور کہاں سے بہتا ہوا آ رہا ہوگا؟ ان زانی عورتوں اور زانی مردوں کی شرمگاہوں کو جو جلایا جا رہا ہے جہنم میں، اور اس سے جو خون اور پس بہ رہا ہے وہ پس بہ کر اس بولی میں آئے گا ابلتا ہوا. اور جب کبھی اس کو بھوک اور پیاس لگے گی اللہ کہیں گے فرشتوں سے اسے یہ پلاؤ اور کھلاؤ، کیونکہ یہ جو بات میرے بندے کے بارے میں کرتا تھا وہ اس سے بھی گندی تھی میری نظر میں جو آج میں اسے کھانے اور پینے کے لیے دے رہا ہوں. یہ کس بندے کے بارے میں ہے؟ جس کی نیکیاں کم نہیں تھی، اللہ نے اس کو جنت دکھائی، وہ جنت میں تجھے عطا کر دوں گا مقام. ایک بات وہ جو میرے بندے کے بارے میں بولا تھا ثابت کر کے چلے جا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، پھر سے تہمت بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2274 میں فرمایا کہ سود کھانے والوں کو 10 قسم
کہ لوگ ہوں گے اور ان 10 لوگوں کو 70 درجات میں گناہ دیا جائے گا, 70 گریڈز میں, 10 کیٹیگریز آف پیپل, 70 گریڈز آف پنشمنٹ فار دیم. 10 قسم کے لوگوں کو 70 درجات میں گناہ. سب سے چھوٹا 10 میں کا سب سے چھوٹا, سب سے بڑا تو جو سود دیتا ہے, سود لیتا ہے, یہ 10 میں کا سب سے اونچائی پہ چلے گا. 10واں, مان لیجئے آپ اور میں ماشاءاللہ حلیم کھانے کے لیے پستہ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پیچھے ہمارے 2 غیر مسلمان آ کر بیٹھ گئے جس کو آپ کبھی دیکھے ہی نہیں آج تک. وہ 2 غیر مسلمان کوئی بزنس کی ڈیل کر رہے ہیں. ان کی بزنس کی ڈیل میں وہ لوگ سود کے بارے میں, لین دین کی کوئی بات کر رہے ہیں. آپ نے اوور ہیئر کیا, آپ کے کان پہ رکعت پڑی ان کی. آپ پلٹ کر اگر ان کو صرف کم سے کم اتنا جملہ نہیں بولے کم از کم کہ جو رب نے تم کو اور مجھے پیدا کیا اس نے سود کو حرام کیا ہے, آپ نے یہ نہیں کہا اور ان کی ڈیل پوری ہو گئی, قیامت میں اس ڈیل کے گواہوں میں آپ کو اٹھایا جائے گا اس سود کے گواہ کے طور پہ. یہ 10واں ہے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو مسلمان ہے, تیرے کان پہ رکعت پڑی سود کے بارے میں, تو سود کے بارے میں حرام ہونے کی دلیل نہیں بولا. جب وہ وہاں پہ قیامت قائم ہوگی تجھے اس دلیل کے طور پہ, گواہ کے طور پہ لیا جائے گا کہ تو وہاں موجود تھا, یہ گواہی میں تھا اس بات کی. تو ایسا جو 10واں ہے اس کو کیا عذاب ہوگا پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے آپ کو؟ 10واں ہے جو سب سے چھوٹا ہے, سب سے چھوٹا یہ ہے, اس کا عذاب اپنی سگی ماں سے زنا. بولے زنا خود اتنا برا فعل ہے, اس میں سگی ماں سے زنا, یہ سب سے چھوٹا. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سب سے چھوٹا ہے تو سب سے بڑا کیا ہے پھر؟ سب سے چھوٹا سگی ماں سے زنا ہے, سب سے بڑا کیا ہے؟ کہا میرے کسی اور مسلمان کی عزت اچھالنا امت کی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں مسلمان کی عزت اچھالنا گویا تیری ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی کم ہے. آج ہم لوگ کتنی آسانی سے کر رہے ہیں میرے بھائی. اللہ سے پناہ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوسروں کی عزت اچھالنے سے بچائے انشاءاللہ. اور اس کی معافی کیا ہے؟ اس کی پھر وہی معافی ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے آج تک ایسا کیا ہو, گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کریے کہ اللہ میں انسان ہوں, میں گنہگار ہوں, میں بندہ ہوں, آپ کا مجھ سے گناہ ہو گیا, آپ معاف کرنے والی ذات ہے, مجھے معاف کر دیجئے. یہ 2 جو چیزیں ہیں آپ لوگوں نے اگر غور کیا ہے تو یہ دونوں وہ گناہ ہیں جس سے آپ کسی اور کو حقوق العباد میں, آپ دوسرے بندوں کے معاملات میں آپ اس کو نقصان کرتے ہیں. اسی طرح دوسرے کا مال کھا جانا, دوسرے کے ساتھ کوئی زبردستی کرنا, دوسرے پر ظلم کرنا, دوسرے کو گالی دینا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے, اور ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس غلام کو کام بولا اور غلام کام بجا نہیں لایا, تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا, تو انہوں نے اسے ایسا زور سے ایک کان کو جھٹکا دیا, دے کر کہا کہ تجھے سنے نہیں آیا کام کرنے کے لیے کہا تھا. اور کچھ دیر کے بعد اس غلام کو بلاتے ہیں, بولے ادھر آ. بولے کہ میں جو تیرا کان کھینچا تھا اب تو میرا کان کھینچ. بولا مالک آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ بولے کہ کھینچ, میں جو بول رہا ہوں کر. اس حد تک کھینچنے لگائے کہ آپ کے اس کان کے اوپر اس طرح گھسیٹے پڑ کر خون جمع ہو گیا. لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی قسم ہے کہ بہتر ہے میرا غلام مجھ سے یہ حساب لے لے بجائے اس کے ہم دونوں کا رب اس دن مجھ سے حساب لے لے. یہ جو خیال ہے اللہ کا, یہ جو خوف ہے اللہ کا, یہ ہم میں اندر آنا اللہ کی معافی حاصل کرنے کے لیے لازم ہے. معافی کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ محسوس کریں کہ میں نے غلطی کی ہے. عثمان غنی نے محسوس کیا کہ شاید میں نے زیادتی کر دی, اس زیادتی کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہی میرا حساب کتاب ہو جائے بجائے وہاں ہونے کے. ایک صحابیہ آئی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہے یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں لیکن میں نے ایک دوسرے صحابی کے ساتھ زنا کر لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا. وہ پھر کہتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو ایک اور طرف پھیر دیا جیسے کہ سنے ہی نہیں. وہ پھر کہتی ہیں, جب تیسری بار انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے تو نے پورا زنا نہیں کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی میں نے مکمل زنا کیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے جا اور 3 مہینے کے بعد آ. وہ صحابیہ 3 مہینے کے بعد آئیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو حمل سے ہے؟ صحابیہ نے کہا ہاں میں حمل سے ہوں یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بچہ تولد ہو جائے, جب اولاد ہو جائے, پیدا ہو جائے اولاد, تو پیدا کر کے عدت کے دن گزار کے آ. وہ پھر
عدت کے دن گزار کے اولاد پیدا ہونے کے بعد آئی. یہ کیسی صحابیہ ہے سوچئے. اتنا وقت نکل رہا ہے لیکن فکر لگی ہے کہ آخرت میں حساب نہیں چاہیے, اللہ معاف کریے اس دنیا میں مجھے. یہ کیسی ماں ہوگی جس کے گود میں اولاد پڑی ہے لیکن یہ اللہ سے فکر کرتی ہوئی اللہ کی فکر میں جا رہی ہے کہ اللہ مجھے معاف کرنا چاہیے اس دنیا میں, آخرت میں کوئی پکڑ نہ ہو. اور وہ اولاد کی محبت بھی اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے نہیں روکتی. وہ جا کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں آ گئی. اللہ کے نبی نے کہا کیا تیری اولاد 2 سال کی ہو گئی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا 2 سال کی ہونے تک اسے دودھ پلا اور اس کے بعد پلٹ کا. 2 سال دودھ پلاتی ہے. آپ سوچئے ماں, آپ ایک جانور کو, بکری کو پالتے ہیں تو کیا کہا گیا بقرعید میں کہ تم جو جانور کو جتنا زیادہ پال کر کاٹو گے قربانی دو گے زیادہ اجر ہے. بولے یہاں ماں 2 سال چھاتی سے دودھ پلا رہی اولاد کو اور پھر پلٹ کیا ہے. بولے اللہ کے نبی 2 سال مکمل ہو گئے. اب اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے زمین میں آدھا دفن کرو اور رجم کرو. اسلام میں رجم کی سزا ہے. شادی شدہ مرد اور یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لیں تو, اور وہ زنا ثابت ہو جائے, ثابت ہونے کے لیے 4 چشمدید گواہ ہونا چاہیے یا کرنے والا یا کرنے والی خود جا کر اس کا اقرار کرنا چاہیے. اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر رجم کی سزا ہوگی. شریعت میں انہیں دفن کیا گیا اور اللہ کے نبی نے جمعے کے بعد جب ان کو رجم کی سزا سنائی یعنی بنڈوں سے مارنے کی سزا سنائی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلا بنڈا زور سے مارا تو ان کی پیشانی پر پڑا اور خون کا پھوارا نکلا اس سے, اور ایک چھیٹا اڑ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ پر یا کپڑے پر لگا. تو خالد بن ولید کہتے ہیں استغفر اللہ, یہ گندی عورت کا خون مجھے لگ گیا. اللہ کے نبی پیچھے سے سنتے ہیں اور کہتے ہیں یا خالد, آج میری وہ صحابیہ نے جو اللہ سے معافی مانگی ہے, اس نے جو اللہ کا خوف دکھایا ہے, جو آخرت کا ڈر اس کے پاس تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ تک پرواہ نہیں کی کہ لوگ دنیا میں مجھے کیا کہیں گے, اس نے یہ تک نہیں سوچا کہ میری معصوم اولاد کا میرے بعد کیا ہوگا, وہ اللہ کی خاطر جس طرح آج اللہ سے معافی مانگی ہے. اے خالد, اگر آج اس میری صحابیہ کے خون کا ایک خطرہ تم سب میں بانٹ دوں تو سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے. بولے اللہ اکبر. تو معافی کا اصول, جب آپ معافی مانگو تو وہ احساس سے مانگو کہ ایک رب ہے جو ہم سے حساب کتاب لے سکتا ہے, ایک رب ہے جس کے پاس طاقت ہے پوری کہ ہم کو سزا دے یا معاف کر دے, ایک رب ہے کہ میں کائنات میں ہر ایک سے جھوٹ بول کر بچا سکتا ہوں اپنے آپ کو لیکن وہ ذات سے کبھی نہیں بچ سکتا. یہ جو فکر آتی ہے آپ کے اندر, اور اس کی خاطر جب آپ معافی چاہتے ہیں, شیطان ورغلاتا ہے کہ خیرات کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے, لیکن خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, خیرات مال کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے صحابہ یاد رکھنا, شیطان ورغلاتا ہے کہ تم اپنی غلطی پر کسی سے معافی چاہو تو تم کم درجے والے دکھنے لگتے ہو. ہرگز نہیں, کسی غلطی پر کسی سے معافی چاہنے سے اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اس کی عزت کو دگنا کر دوں گا. اور اے میرے صحابہ یاد رکھنا, شیطان ورغلاتا ہے کہ اگر تم اپنی عقل پر قائم نہ رہو تو تم کو زمین پر ذلت ملے گی. اے میرے صحابہ, جب تم سادگی سے رہو گے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تیرے مقام اور مرتبے کو دگنا کر دوں گا اس زمین پہ. تو خیرات مال کو بڑھاتی ہے, معافی عزت کو بڑھاتی ہے, اور سادگی تمہارے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ خوب خیرات کرنا. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے, خیرات ڈھونڈ کر کرو. خیرات مانگنے والے کو تو کرنا ہی ہے, لیکن ان لوگوں کو ڈھونڈو جن کے پاس مانگنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے, جو اتنے کمزور ہیں, جو اتنے مجبور اور لاچار ہیں کہ ایک ایسے کونوں میں پڑے ہیں کہ وہ اپنی آواز تک لگا کے کسی کو نہیں بول سکتے کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دو. کئی ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں محنت کر رہے ہیں اور وہ غیرت کی خاطر اپنا منہ کھول کر کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے. اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ تمہاری اصلی خیرات تو ان لوگوں کے لیے ہے جو صبح شام اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں. تم ان کے حلیوں کو دیکھ کر ان کے دل کی حالت کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے کچھ بھی نہیں مانگتے. تم میں سے جو کوئی ان کو خیرات کرے گا, یہ ہے اللہ کی نظر میں اصل خیرات. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے. علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں, تم جو خیرات کرتے ہو اس خیرات کے بارے میں یاد رکھنا. جو تم سے کوئی مانگ لے خیرات آ کر, تم اسے خیرات کر دیے, اس ہاتھ سے دیے تاکہ اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے,
تو اس بات پہ خوش نہ ہونا کہ بہت بڑی خیرات کر دی ہو، یہ اصلی خیرات نہیں ہے. بولے دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زرین میں سے ایک قول ہے ان کا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تم سے مانگتا ہے تو تم یہ ہاتھ پیچھے رکھ کر اس ہاتھ سے، کہتے ہیں نا کہ جب یہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اگر تم اس ہاتھ سے اسے خیرات کرتے ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اگر تم سمجھتے ہو تو یہ اصل خیرات ہے تو یہ اصلی خیرات نہیں ہے، کیونکہ مانگنے والا جب تمہارے پاس مانگتا ہے تو اپنی عزت تمہارے پاس گروی رکھ دیتا ہے. اصلی خیرات یہ ہے کہ مستحقین کو ڈھونڈو اور انہیں ڈھونڈ کر جا کر تم اس کے مانگنے سے پہلے خیرات کر کے آؤ. یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جو ہم کو چاہیے کہ ڈھونڈ کر ضرورت مندوں کو ان تک ان کا مال پہنچائے، ان کا حق پہنچائے، اپنی خیراتیں ان تک پہنچائے، اپنا فطرہ پہنچائے، اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقات ان تک پہنچائے انشاءاللہ جو اس کے مستحق ہیں ماشاءاللہ. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جیسے میں نے کہا کہ حقوق العباد کے معاملے میں یہ چیزوں کا خاص خیال رکھنا. اور خیرات ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جب بڑے سے بڑا گناہ کر دیتا ہے تو شیطان بڑا خوش ہو کر ناچتا پھرتا ہے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے بندے سے گناہ کروا دیا، اب تو یہ آ گیا میری پٹری پر. اور جیسا ہی بندہ خیرات کرتا ہے شیطان ماتم کی حالت میں رونے لگتا ہے، کہتا ہے کم بخت نے میری پوری محنت کو ضائع کر دیا. نہیں سمجھے مانے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے خیرات کی فضیلت میں 52 احادیث جمع کی ہے. 52 احادیث مانے 52 حدیث جمع کی ہے جس میں خیرات کی فضیلت بتائی گئی. خیرات دیے تو یہ ملتا، خیرات دیے تو یہ ملتا. ابن قیم کہتے ہیں سب سے چھوٹی فضیلت خیرات کی یہ ہے کہ بندے کے گناہوں کی وجہ سے اللہ جو اس سے ناراض رہتے ہیں اور اس پہ غصے میں ہوتے ہیں، بندہ جیسا ہی خیرات کرتا ہے اللہ کا غصہ اس پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ سب سے چھوٹی فضیلت ہے خیرات کی. اللہ اکبر. تو آپ لوگ اپنی خیراتوں کو خوب زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کریے تاکہ اللہ کی اور رحمتیں آئیں. اور ایک بہت بڑی غلط فہمی ہم لوگوں میں ہے رمضان کے بارے میں کہ شروع کے 10 دن رحمت کے، پھر مغفرت کے، پھر برکت کے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ایسی بات ثابت نہیں ہے. پورے 30 دن رحمت کے ہیں، پورے 30 دن مغفرت کے ہیں، پورے 30 دن برکت کے ہیں. یہ جو 10 میں بانٹا گیا ہے اس کی کوئی صحیح حدیث سے دلیل نہیں ہے. پورے 30 دن رحمتوں کے ہیں، پورے 30 دن مغفرت کے ہیں، پوری 30 دن برکتوں کے ہیں. تو خوب خیرات کیجئے، خوب نیک اعمال کیجئے تاکہ اگر آپ نے چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، تہمت باندھا ہے، آپ کی وجہ سے کسی کا حق مارا گیا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے اور اس گناہ سے محفوظ کرے اور آپ پر اللہ رحم کرے اور آپ گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتے رہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ گناہوں کو یاد کرتے جاؤ اور اللہ سے معافی مانگتے جاؤ تاکہ اللہ وہ گناہ کو معاف کر دے. اچانک یاد آتا ہے کبھی ارے میں جب چھوٹا تھا میرے بابا کے جیب میں سے 500 روپے کی ایک نوٹ مارا تھا، اللہ مجھے معاف کر دی. چوری تو چوری ہے، اگر قیامت میں اللہ چاہے تو اسے بھی پکڑ لے. یاد آیا اور آپ نے معافی مانگ لی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اے اللہ کے نبی، جو چیز یاد آ جائے وہ تو معافی مانگیں گے، لیکن ہم انسان ہیں، اللہ جانے ہم نے کتنے گناہ کر دیے. جو گناہ یاد نہ آئے اس کے لیے کیا کریں؟ یاد آ جائیں تو معافی مانگا، جو گناہ یاد نہ آئے اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، تو سلام پھیرنے سے پہلے اور درود ابراہیم کے بعد جو دعا پڑھتا ہے نماز میں وہ پڑھ لیا کر. بولے اللہ تیرے ان گناہوں کو بھی معاف کریں گے جو تجھے یاد ہے اور ان کو بھی معاف کر دیں گے جو تجھے یاد نہیں ہے. اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ جو دعا ہم سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم کے بعد، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھ لیا کرو ابو بکر. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تمہارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے جو تم کو یاد ہے اور ان کو بھی معاف کر دیں گے جو تمہیں یاد نہیں ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کثرت سے پڑھتے جائیے، کیونکہ ہم تو ہر سانس میں شاید جرم کرتے ہی رہتے ہیں، اللہ کے خلاف نافرمانی کرتے ہی رہتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. تو یہ ہے ایک معافی کا اصول. دوسرا، جو گناہ ہم اپنی ذات کے خلاف کرتے ہیں یہ آخری میں بیان کروں گا. ایک ہے اللہ کے دین کو نقصان کرنے والے گناہ. اللہ کے دین کو نقصان کرنے والے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ آج کے دور میں خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے، جب آپ لوگ واٹس ایپ پہ میسیجز شیئر کرتے ہو،
آپ لوگ اپنے فیس بک پر بعض چیزیں شیئر کرتے ہو، بعض چیزیں یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہو، ڈاؤن لوڈ کرتے ہو، اس کو شیئر کرتے ہو. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہرگز قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ کے پاس آ گیا، آپ نے کسی کو فارورڈ کر دیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں قیامت میں اس کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں آپ کو اس کے اوپر سوال نہیں کریں گے کہ یہ تیرے پاس علم تھا یا اس کے بغیر علم کے تو نے یہ بات کو کیوں آگے بڑھا دیا؟ آپ لوگوں کے پاس کئی نیوز آتے ہیں، وہ نیوز آپ لوگ شیئر کر دیتے ہیں. کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ وغیرہ کو اپنی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کسی کے خلاف استعمال کرتے ہو. اس کی وجہ سے دین کو نقصان ہوتا ہے. کئی بار آپ لوگ اسلام کے بارے میں وہ گفتگو کر جاتے ہو جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا جو شریعت کے بالکل خلاف ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. آپ لوگ مان لیجئے کہ ہیپی برتھ ڈے کا ایک پوسٹ ڈال دیے. ہیپی برتھ ڈے کا پوسٹ کوئی برا پوسٹ نہیں ہے، دیکھنے میں تو ارے بھائی ہیپی برتھ ڈے ڈال دیے. اب جہاں ہمارے علماء دین بیان کرتے ہیں، یا مان لیجئے میں کہیں بیان کرتا ہوں اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی اسلام میں برتھ ڈے منانا جائز ہے. اب میں بولا بھائی برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے. تو اب ان کے سے دوسرا سوال آتا ہے، یہ جتنے مسلمان برتھ ڈے منا رہے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا جواب دینا؟ کا مطلب دین کو مشکل میں کس نے ڈالا؟ قیامت میں. یہ ہے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا. آپ دکھنے میں بہت چھوٹی چیز دکھ رہی، لیکن آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو سوال ہو رہے ہیں. میں پرسنل میرا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. ابھی جو ہمارے ڈی جی پریزنس ہیں یہاں پر، ہمارے جو حیدرآباد کے ڈائریکٹر جنرل ہے پریزنس کے، میری ان سے ایک مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی. وی کے سنگھ صاحب بہت آنیسٹ آفیسر ہیں پولیس کے، اور ان کی بہت عزت ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں. امپارشل آفیسر ہیں، ہندو مسلم کا ایسا کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے، اور بہت ڈیسنٹ آفیسر مانے جاتے ہیں وہ. ان سے ایک مرتبہ میری گفتگو ہو رہی تھی. بات چل رہی تھی اسلام میں حجاب کے اہمیت کے اوپر. عورت کا جو حجاب ہوتا ہے نا، قرآن کا جو حکم ہے کہ عورت کو چاہیے حجاب کرے. سورہ نور آیت نمبر 31، سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ نے کہا کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا، نہیں عمران صاحب آپ مجھے بتائیے کہ ٹھیک ہے آپ کی قرآن میں یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کچھ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہوں گے، میں کیسے یقین کر لوں آپ کا اور یہ مولویوں کا انٹرپریٹیشن کریکٹ ہے؟ تو جو ہمارے باقی کی مسلمان بچیاں یہاں پہ حیدرآباد میں ہو یا کہیں اور ہو جو بغیر حجاب کے پھرتی ہیں، آپ کے حساب سے مسلمان بچیاں مسلمان نہیں ہیں؟ کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کے عمل کی وجہ سے غیر مسلمان اسلام کو صحیح سمجھنے سے غافل رہ گیا. قیامت میں اللہ آپ کو پکڑ کے پوچھیں گے کہ تو یہ کام کیوں کرا جس کی وجہ سے میرے دین میں رکاوٹ بنی. اپنی زندگی کا جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کو یوں ہی مت سمجھیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گرما کا موسم تھا، شدید گرمی کی حالت تھی، چاندنی رات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریتی میں بیٹھے ہیں تاکہ کچھ گرمی سے جو ہے راحت ملے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن مسعود بازو ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے ریتی میں لکیریں کھینچی، ایسی بیٹھے بیٹھے ڈالتے نا ہم لوگ لکیریں، تھوڑی ایسے لکیریں ایسے لکیریں. عبداللہ ابن مسعود لکیریں ڈال رہے تھے. اللہ کے نبی نے پلٹا اور پوچھا، اے عبداللہ ابن مسعود کیا کر رہے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اے اللہ کے رسول کچھ نہیں، بس لکیریں ڈال رہا ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے عبداللہ ابن مسعود، اللہ چاہے تو قیامت میں تجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود، تو نے ریتی میں وہ جو لکیر ڈالی، تیری اس لکیر سے میرے دین کو کیا فائدہ پہنچنے والا تھا؟ بتایا یہ گیا کہ کوئی تم عمل کر رہے ہو تو اسے یوں ہی مت سمجھو، ہر عمل پر اللہ سوال کر سکتے ہیں. لیکن آپ اگر وہ عمل کر رہے ہیں جس سے غیر مسلمان اسلام سے اور قرآن سے دور ہو رہا، جس کی وجہ سے اس کو اسلام سمجھنے میں مشکل ہو رہی، جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام بتایا وہ اس زمانے کے لیے ہے، آج کے لیے نہیں ہے، تو آپ میں سے جو کوئی وہ کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا، قیامت میں پکڑا جائیں گا اللہ کے پاس. دین کی خدمت تو نہیں کرا، الٹا دین میں رکاوٹ بن گیا جا کے. جب چہرے پہ داڑھی کا معاملہ آتا ہے تو یہ لوگ یہی پوچھتے ہیں داڑھی اتنی اہم کیوں ہے بھائی؟ تو جو مسلمان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے کیا انہیں مسلمان نہیں ہے؟ حالانکہ اس کا میں ان کو جواب دیا، میں بولا جو انڈیا میں رہتا ہے وہ تو انڈین ہے ہی، لیکن ریپ کرنے والا جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کو انڈین تو بولیں گے، ریپسٹ انڈین ہی بولیں گے نا، اس کو کرمنل انڈین ہی بولیں گے نا، مرڈرر انڈین بولیں گے، اس کو گڈ انڈین تو نہیں بولتے اس کو.
नाइस इंडियन सिटीजन तो नहीं बोलते, वैसे इसको मुसलमान तो बोलेंगे, गुड मुस्लिम नहीं बोलेंगे उसको, ईविल मुस्लिम बोलेंगे, क्रिमिनल मुस्लिम बोलेंगे उसको। मुस्लिम तो बोलेंगे, टेक्निकली इंडियन है, रेपिस्ट भी है तो इंडियन है, निर्भय का काम करने वाले भी इंडियन ही पूरे, लेकिन बोलेंगे क्या उसको? नहीं भाई क्रिमिनल इंडियन है बोलेंगे, तो ये हमारे क्रिमिनल मुस्लिम से बोला मैं उसको, उनको। तो इस एतबार से, लेकिन यहां तो निकल गए, क़यामत में क्या करेंगे इसके लिए? जब अल्लाह से सामना होगा और अल्लाह पूछेंगे कि तेरी वजह से कई खैर, ये तो खैर मेरी इनसे गुफ्तगू हुई, उन्होंने ये सवाल कर दिया। ऐसे कितने होंगे जिसके दिमाग में ये सवाल है, और उनकी नजर में जो लोग अल्लाह रसूल की सही बात पहुंचा रहे हैं वो एक्सट्रीमिस्ट दिख रहे हैं, वो टेररिस्ट दिख रहे हैं। जो उनको बोल रहे हैं कि भाई ये अल्लाह का दीन है, ये नबी का दीन है, ये करो और ये मत करो, ये टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमारे मुसलमान कई उस काम को छोड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रात के वक्त अपने घर के बाहर निकले और मस्जिद नबवी और घर के दरमियान टहल रहे थे। आप में से जिसको उम्रा वगैरह या हज जाने का मौका मिला और अल्लाह ताला ने जिसको मस्जिद नबवी की ज़ियारत का शर्फ अता फरमाया, माशाअल्लाह, आपने देखा होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़े मुबारक है फिल वक्त जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदफीन हुए हैं, वहाँ से लेकर जो रियाजुल जन्ना का इलाका कहा जाता है आज, वो बहुत छोटा हिस्सा है। मेरे ख्याल से यहाँ से बामुश्किल गली के उतना जो बाहर का रास्ता है मेन रोड का, इतना दूर वाला भी रास्ता नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में निकले और वहाँ टहल रहे थे। जब ये मस्जिद ऐसी नहीं थी, पूरा खुला आसमान था उस वक्त। आप टहल रहे हैं, अचानक देखा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तरफ आ रहे हैं, और अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा कि ए अबू बकर, तू इतनी रात को कहाँ से निकल कर आ गया, क्या बात है, क्यों आ गया? बोले अल्लाह के रसूल, जिस चीज़ ने आपको घर के बाहर लाया है वही चीज़ मुझे भी घर के बाहर ला ली। बोले कुछ वक्त गुजरा और दोनों देखते हैं कि उमर इब्न खत्ताब आ रहे हैं उधर से। दोनों ने पूछा है उमर तू क्या कर रहा है इतनी रात को निकल कर? बोले अल्लाह के रसूल, जिस चीज़ ने आप दोनों को बाहर निकाला उस चीज़ ने उमर को भी बाहर निकाल दिया। यानी क्या चीज़ थी आप जानते हैं? वो भूख। तीनों के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और आज हमारे घर में खाना फेंका जाता है। हमारे नबी के घर में, हमारे अबू बकर और हमारे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो भूख तीनों को घर के बाहर निकाल लाई। नींद नहीं आ रही थी भूख से, तो टहल कर टाइम निकाल रहे थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ। दोनों को लेकर एक सहाबी के मकान पर गए। पूरा तफसील वाक़या अलग है, मैं जो सुनाना चाहता हूँ, कुछ एहसास दिलाने का वाक़या जो सुनाना चाहता हूँ उतना ही सुनाऊँगा। वहाँ पहुँच गए सहाबी के घर पे। तीनों सहाबी ज़रा बड़ी उम्र के थे, उनको औलाद नहीं थी। एक सहाबिया थी ज़ईफ़, लेकिन बड़ा घर था, कुछ जानवर थे पालतू उनके पास। जैसे ही देखा, कहा अल्लाह के नबी आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, आप क्यों आए? अल्लाह के रसूल मुझे बुला लेते मैं आ जाता। बोले कि नहीं बस तुम्हारी खैर खैरियत लेने आए, सब ठीक ठाक तो है। सहाबी समझ गए, बोले अल्लाह के रसूल मेरे घर में तशरीफ़ रखिए। घर के अंदर गए, अपनी बीवी को उठाया, कहा कि जल्दी एक जानवर ज़ुबा करो, अल्लाह के नबी आए हैं और अबू बकर और उमर भी साथ हैं। फौरी एक जानवर छोटा ज़ुबा किया, फौरी पकवान हुआ और खाना लाकर खिलाए। नबी सल्लल्लाहु खाने से फारिग हुए, तीनों घर के बाहर आ गए पेट भर कर खा के। अब वापस आते वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, इस बात को याद रखना, इस बात के लिए कि 11 महीने जो हम खाते हैं वो तो खाते ही हैं, अब रमज़ान में जितना हम खाते हैं नेमत अल्लाह की, ज़रा उसके बारे में सोचो कि अब अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं। देखो, कहा ए अबू बकर उमर, क्या हम उस हाल में अपने घरों को लौट रहे हैं जिस हाल में घरों के बाहर आए थे? बोले नहीं या रसूल अल्लाह। ऐ अबू बकर उमर, क्या अल्लाह ने हमको खूब पेट भर कर खिला दिया? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमको पेट भर कर खिला दिया। कहा याद रखना है अबू बकर उमर, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान है, जो नेमत ग़िज़ा के तौर पर अल्लाह ने तुमको दी है, जिससे तुम्हारे जिस्म में खून बना और ताकत आई, क़यामत में अल्लाह तुमको और मुझे पूछेंगे कि जो मेरी ग़िज़ा खाकर तुमने ताकत हासिल की थी, उस ताकत को मेरे दीन के लिए कितना इस्तेमाल किया। ये जो नेमतें हमको दी जा रही हैं, ये जो खाना, ये पानी है, ये नेमतें हैं, ये सब के बारे में हमको पूछा जाने वाला है क़यामत के दिन। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग कोई वो काम करने से बचो। व्हाट्सएप ये बीमारी है, इस पर कई गंदे मैसेजेस शेयर हो रहे हैं, इस पर कई हराम कारियाँ शेयर हो रही हैं, इसके ज़रिए बहुत बड़ा फसाद और फितना हो रहा। मैं मेरे यहाँ पे जो बड़े उम्र के लोग बैठे हैं, मैं उनको अपने भाइयों की तरह नसीहत करता हूँ, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, आप लोग स्मार्टफोन से दूर रखिए। वो चाहे कितनी भी जिद करें, आपकी औलाद है, उनको इससे बिल्कुल दूर रखिए। यह आज के दौर के फितने का सबसे बड़ा सबब है। आज के दौर में जो लोग समाजी इल्म
سے تعلق رکھتے ہیں، سوشیولوجسٹ ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ انسانی نفس جسے آپ سیکسول لیبیڈو کہتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کی تاریخ میں اتنا ہائپر سیکسول کوئی دور نہیں تھا، اتنا وحیات اور فتنے کا دور ہے، اتنا گندا دور ہے یہ کہ اگر آپ اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو گندگی کے اسباب سے نہیں بچائیں گے تو آپ لوگ اس کے جو نتیجے نکلنے والے ہیں اس پر صرف خون کے آنسو بہائیں گے، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس کے بعد روکنے کا۔ اس سے بچنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک اپنے گھروں میں اس کتاب کی تعلیم کو صحیح طریقے سے عام کیجیے، کتاب کے ذریعے یہ بتا دینا کہ نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، یہ اپنی جگہ ایک الگ شکل ہے، لیکن بتانا اصل یہ ہے کہ مقصد میں مسلمان ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کن نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، میری فضیلت کیا ہے، میں مسلمان ہوں تو میری اللہ کے پاس عزت کیا ہے، اس دنیا کے حالات میں یہ چھوٹی تنگی جو مجھ پر آ رہی ہے اس کی وجہ سے میں کہیں اللہ کے دین سے بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان کو بتایا جائے کہ تو ذمہ دار ہے اس امت کے اوپر، تجھ سے اللہ کے نبی نے محبت کی ہے، تجھ سے امیدیں لگائی ہیں، یہ تعلیم ان کو دینا بہت ضروری ہے، اس کتاب کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم ہمارے گھروں میں عام کیجئے، یہ پہلا ذریعہ ہے۔ دوسرا وہ تمام ذریعہ جس سے کہ گندگی گھروں کے اندر داخل ہوتی ہے، آپ کے بچوں میں ہاتھ میں آتی ہے بچوں کے، اس کو اس سے دور کیجئے، یہ گندگی سے بالکل دور رکھیے ان کو۔ اور آپ نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے بھی بول رہا ہوں کہ آپ لوگ اسمارٹ فونز کو ایوائڈ کر سکتے ہیں، دنیا بغیر اسمارٹ فونز کے بھی چلتی ہے، آج سے پہلے بھی چلتی تھی، آگے بھی چلے گی، اسمارٹ فونز نیسیسٹی نہیں ہے۔ ہاں اگر بعض وقت آپ اسمارٹ فونز یوز بھی کرتے ہیں تو پھر آپ میں اتنی سینس ہونی چاہیے کہ کون سی چیز کو اس پر استعمال کریں اور کون سی چیز سے پرہیز کریں، غیر ضروری کے چیزیں کر کے آپ اپنی آخرت کو دو پہ مت لگائیے، دین کو نقصان میں مت ڈالیے۔ دیکھیے بہت بڑا قیامت کے دن آپ کو اللہ کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا اور برباد کر دیے جائیں گے آپ لوگ اگر یہ گناہ کے ساتھ اٹھیں گے کہ آپ نے دین کی خدمت تو نہیں کی بلکہ دین میں رکاوٹ بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس سے پرہیز کریے۔ اور تیسری چیز جس میں انسان اپنے آپ کو برباد کرتا ہے وہ اعمال ہیں، جھوٹ بولنا، نمازوں کا نہیں پڑھنا، گالی گلوچ کرنا، چغلی اور غیبت کا تو بتا ہی دیا ہوں، آپ جو فرائض ہیں اس سے کوتاہی برتنا، ماں باپ کی خدمت سے دور ہونا، ماں باپ کے ساتھ غیر جو عزت والے طریقے سے پیش آنا، ان کی نافرمانیاں کرنا یا ان کی ان مقامات پر فرما برداری کرنا جہاں وہ لوگ آپ کو اللہ اور رسول کے خلاف حکم دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ تمام اعمال آپ کے اندر برائی لاتے ہیں اور آپ کو برباد کر دیتے ہیں۔ بڑے جو گناہ ہیں ان میں کسی کا قتل کرنا، نمازوں کا چھوڑنا، اللہ کی ذات میں شرک کرنا، بدعات کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ تمام کی تمام چیزیں گناہ کبیرہ میں ہیں، ان سے بچیے۔ اور جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ نے سورہ نساء کی آیت میں فرمایا کہ اگر بندے میرے بڑے گناہوں سے بچ گئے تو اللہ تو ان کے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو بڑے گناہوں سے بچنے کی آپ اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کیجئے، وعدہ کر لیجئے کہ اللہ میں بڑے گناہ نہیں کروں گا، اس سے بچا ہوا رہوں گا۔ نکاح کو آسان کریے تاکہ زنا سے دور ہو جائیں۔ آپ لوگ نکاح کے معاملات میں جو فضولیات لاتے ہیں یہ آپ کی بربادی کے باعث ہیں، اس سے دور ہو جائیے۔ اور جو اللہ سے معافی کا معاملہ ہے، جو اصل میری ٹاپک تھی اللہ سے معافی پر کیسے، یہ پورے جتنے چیزیں میں بتا رہا تھا اگر آپ لوگ غور کریں گے تو سب سے پہلے کیسے، سب سے پہلے احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کیا ہے اور مجھے سوال ہو سکتا ہے، ہر عمل پر مجھے سوال ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنے دروازے معافی کے کھولے ہوئے ہیں جس کا آپ اور میں اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جتنے دروازے اللہ نے عذاب کے کھولے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ دروازے اللہ نے معاف کرنے کے کھولے ہوئے ہیں بندوں کو اپنے۔ ہم ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہم کئی اور در پر جاتے ہیں، کئی اور مقامات پر جا کر امید کرتے ہیں کہ یہ ہم کو معاف کرا دیں گے، جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو۔ میں نے اپنی جو شروعات کی بیان کی سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 8 سے شروعات کی، یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندو، اے ایمان والے لوگوں، اے مسلمانوں، اللہ سے توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو توبۃ نصوحا جو اللہ تم سے قبول کر لے، ایسی توبہ کرو۔ تو وہ توبہ کیسی کی جائے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر میں بتایا کہ جب بندہ یقین سے توبہ کرتا ہے۔ کس بات کا یقین؟ چلیے آج آپ لوگوں کو ایک زبردست اور بہترین بات بتا دوں گا جو آپ لوگوں کو پورے رمضان میں زندگی بھر کام آئیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا لفظ بولتے ہیں ہم لوگ، انشاءاللہ کے معنی کیا ہے؟ بے شک اللہ چاہے تو،
پکی بات ہے. اگر میں کسی سے بول رہا ہوں بھائی میں 8 بجے تک آؤں گا تو میں بولتا ہوں انشاءاللہ 8 بجے تک آؤں گا. پکی بات ہے. اگر میں بول رہا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو میری انشاءاللہ میری یہ نوکری لگ جائے گی, یہی بولوں گا نا. لیکن بعض معاملات پر انشاءاللہ بولنا جائز نہیں ہے. ان میں سے ایک ہے گناہوں کی معافی پہ انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کریں گے, پکا سزا ہوتی. نہیں سمجھے؟ بندہ گناہ کیا, معاف کرنے کی ذمہ داری کون لیے؟ معاف کرنے کا وعدہ کون کرے؟ معاف کرنے کا اختیار پوری کائنات میں کس کو ہے؟ پھر اللہ نے چاہا تو کیا بات. اللہ کے نبی کہتے ہیں یقین سے معافی مانگو, اے اللہ میں نے کیا معاف کیجئے, اور اللہ یقیناً معاف کرے گا. انشاءاللہ بولتے پکڑے گئے. اچھا اللہ تعالیٰ بولتے میرے پہ چھوڑ دیا, ٹھیک ہے اب سزا دیتا ہوں. جو بندہ گناہ کرتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے, ایک رب نہیں ہے, اکیلا رب ہے جو اسے معاف کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں میں ضرور معاف کروں گا. اور کیسا معاف کرتے معلوم ہے اللہ تعالیٰ؟ اے میرے نبی دیکھیے آپ کتنے ذریعے بنائے معاف کرنے کے. میرا بندہ وضو بنایا نماز کرنے کے لیے, پورے گناہوں کو چھڑا دیتا ہوں. بولے فجر کی نماز میں وضو بنائے, میرے بندہ بنایا وضو, میری بندی بنائی وضو, اس کے پورے گناہوں کو جھڑا دیتا ہوں اس کے پاس سے. بولے پھر گناہ کر کے آیا, ظہر میں آیا میرے پاس وضو بنانے, پھر جھڑاتا ہوں. فجر سے ظہر تک کرا, جھڑ گئے. ظہر سے عصر, وضو کے بیچ میں وضو, وضو سے وضو تک, پھر وضو سے وضو تک, پھر وضو سے وضو تک. سویا, عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے وقت کوئی گناہ کر کے سویا, فجر کو اٹھ کے وضو بنایا, رات کے پورے جھڑا دیتا ہوں. میرا بندہ ایک نماز کو آیا میرے پاس, پھر دوسری نماز کو آیا, دونوں نمازوں کے بیچ میں جتنے گناہ کرا معاف کر دیتا ہوں. بہانے دیکھ رہے ہیں معاف کرنے کے. میرا بندہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھا, رمضان کے بعد گناہ شروع کرا, پھر رمضان آتے روزے رکھ کے معافی مانگا, معاف کر دیا. بولے پورے 1 سال کے گناہ. وضو سے وضو کے بیچ میں معاف کیا, نماز سے نماز کے بیچ میں معاف کیا. رات میں اٹھ کے ٹھہرا میرے پاس, پکارا میرے کو, اے اللہ میرے کو معاف کر دے. انہیں پکارنے سے پہلے میں اس کو پکار رہا تھا تہجد کے وقت پہ. ہے کوئی جو مجھ سے مانگے, میرے عزت کی قسم ہے میں اس کو دے دوں گا. بولے اللہ اکبر. اللہ اپنے عزت کی قسم کھا کے بول رہے ہیں کہ میں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں, کہ مانگنے والا. اور وہ بھی کیسا وقت ہے, اتنی رات کو آپ کے کتنے بھی قریبی ہوں گے, کبھی فون مار کے دیکھیے میرے کو اب ضرورت ہے بول کے, بھائی تھکا ہوا ہوں معاف کرو. بولے اور ایسے وقت پہ جب ساری دنیا تھک کے سوتی, ولا یعودہ حفظہما لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, نہ اس کائنات کی حفاظت اسے تھکاتی ہے. میرے بندے مانگ, میں تیرے کو دینے کے لیے تیار ہوں, مانگ میرے سے. کیا مانگنا ہے تیرے کو؟ گناہوں کو معاف کرنا, گواہ ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن کے وقت اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کہتے ہیں کہ اے میرے بندے رات میں جتنے گناہ کیا ہے مجھ سے معافی مانگ, میں معافی اس ہاتھ سے بانٹنے دن میں کھڑا ہوں تیرے سامنے. رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کہتے ہیں اے میرے بندے دن میں جتنے گناہ کیا ہے مانگ معافی, میں اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کھڑا ہوں تجھے معاف کرنے کے لیے, معافی مانگتا جا مجھ سے. شرط کیا ہے؟ معافی کا مانگنا. معافی مانگنے کا طریقہ سب سے پہلا میں جو بار بار بول رہا ہوں, یقین ہونا کہ میں نے غلطی کی, اللہ مجھے معاف کیجیے, آپ میں غلطی کر دیا, مجھ سے گناہ ہو گیا. کیسا گناہ؟ قرآن میں سب سے بدترین انسان کا جب ذکر آتا, یا ظالم ایک دم خطرناک, تمہارے دماغوں میں کون آتا؟ فرعون آتا. یعنی کہ بدترین انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ بدترین ظالم کوئی اگر ابن آدم میں تھا تو فرعون تھا. بولے فرعون اتنا خطرناک ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی مثال دے کے بولے میری امت کا فرعون ہے. بولے فرعون کو ابو جہل ہے نہیں, بولے ابو جہل کو میری امت کا فرعون ہے. بولے تو اب اندازہ کرو آپ فرعون کتنا خطرناک تھا ہوگا. فرعون ڈوب رہا, جب ڈوبتا گیا تو آخری وقت میں بالکل جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کے منہ میں مٹی مار دی, دم توڑ دیا انہیں. اللہ تعالیٰ پوچھا ہے جبرائیل مٹی کیوں ماری اس کے منہ میں؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مجھے ڈر تھا کہ یہ کمبخت کہیں آپ سے استغفار نہ کر لے اور آپ اسے معاف نہ کر دیں. اللہ کہتے ہیں کہ اے جبرائیل
اگر تیرے مٹی مارنے کے پہلے وہ مجھ سے استغفر اللہ کہتا میں اسے معاف کر دیتا. میرا بندہ تھا وہ جسے میں کھلا کر پال رہا تھا. میرا بندہ تھا فرعون, اسے کھلا میں رہا تھا, اسے پال میں رہا تھا. اگر فرعون بھی وہ وقت پہ مجھ سے معافی مانگتا تو وہ اپنے رب کو معاف کرنے والا پاتا. بولے یہ اللہ سے معافی ہے میرے بھائی. دن رات گناہ, کیا گناہ کیے, کون سا گناہ کیے؟ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو فرعون کی برابر کا گناہ کیا, لیکن جو رب فرعون کو معاف کرنے تیار ہے, آپ کو میرے کو کیوں نہیں معاف کریں گے؟ بولو. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ جب پیدا کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے جسم میں اس کے جسم کو کنٹرول کرنے والی چیز کیا بنائے؟ دماغ. دماغ کو اس کے جسم میں کہاں پہ دیا؟ گھٹنوں میں دیا یا سر میں دیا؟ سر سب سے اونچی جگہ ہے نا جسم کی, سب سے اونچے مقام پر دماغ دے دیا اللہ تعالیٰ. یہیں سے انہیں اچھی چیز بھی سوچتا, یہیں سے بری چیز بھی سوچتا. اللہ تعالیٰ بندے کو بولے اگر تو یہ جو چیز استعمال کرتا, یہ میں پناہ کا جو آتا, میں کچھ ہوں, میری عزت, میں ہوں, میرے کو بولے کون ہوں میں معلوم, میرے بارے میں پوچھ لو کس کو بھی, میں ہے. یہ جو میں یہیں سے تو آتی ہے پوری فکر. اللہ تعالیٰ بولے میرے بندے 5 بار دن میں اس کو لا کے زمین کے اوپر پٹک دے اور بول کے ربی الاعلیٰ, آپ ہے میرے رب, میں آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوں, میں باقی سب کے سامنے کچھ بھی ہوں گا, آپ کے سامنے نیچے پٹک دیا اپنے آپ, کچھ بھی نہیں ہوں آپ کے سامنے. یہ جو میری سوچ ہے کہ میں والی, یہ میری حد تک کچھ بھی ہوں گی. آپ سبحان کیسی, اچھا اللہ کی شان دیکھو. آپ کسی کی ایک بہت تکبر والا پہلوان ہے, بہت معتبر ہے, طاقتور ہے, کیا ہوا کمر ٹوٹ گئی, کیا پوچھتے اس کو, بولتے نا کمر ٹوٹ گئی کا مطلب کیا ہوتا؟ تب انہوں پہلوانی کے قابل نہ رہے, اب وہ کیفیت میں نہ رہے. تو جب آپ رکوع میں گئے تو کمر جھک گئی آپ کی, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کیا سکھائے؟ سبحان ربی العظیم, پاک ہے رب کی ذات جو طاقت والی ہے, طاقت سے جھکا دیا پہلے آپ کو. جو سوچ سب سے اونچی ہے, جو شیطانی ورغلات والی سوچ, میں والی سوچ ہے, جب اس کو نیچے زمین پہ لے کے گئے تو سکھائے سبحان ربی الاعلیٰ. جب میں اٹھ گیا تو میں اعلیٰ نہیں ہوں, سب سے اعلیٰ میرے رب آپ ہے. انا کو کچل دیا. اللہ بولے بس تو اتنا کر لے, 5 بار جھک جا میرے سامنے, ہر چیز معاف کرنے تیار ہوں تیری. اس کو لا کے جھکا دے. معافی کیسی؟ 5 وقت کی نماز مت چھوڑو اللہ کے سامنے, جتنی عبادت کر سکتے نماز نماز نماز. سجدے سے آپ 2 سجدوں کے بیچ میں اٹھ رہے ہیں, چھوٹی دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے 3 مرتبہ کم از کم, چھوٹی دعا, رب اغفر لی, رب اغفر لی, میرے رب مجھے معاف کر دیجیے, رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھتے تھے 2 سجدوں کے بیچ میں, رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. دوسرے سجدے میں چلے آتے تھے, سبحان ربی الاعلیٰ, اٹھے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی, پھر سجدے میں چلے گئے. چھوٹی دعا ہے یہ, جو چھوٹی دعا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کثرت سے پڑھیے انشاءاللہ. استغفر اللہ, اے اللہ میری مغفرت کر دیجیے, اللہ میں جو گناہ کرا معاف کریے. کیا گناہ کر سکتے ہیں؟ میکزیمم سوچ لو آپ بیٹھ کے کیا کر سکتا ہے انسان. ایک شراب, جوا, زنا, گندی حرکت, مرد کے ساتھ, عورت کے ساتھ, قتل, چوری, ڈکیتی, جھوٹ, کتنا کرتا. آپ دیکھو کیا ہے اللہ کی شان, دیکھو معاف کرنے کی کیسی ہے. ایک بندے کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی زندگی دی ہے, 70 سال کی زندگی دی ہے, 80 سال کی زندگی دی ہے. پورے 80 سال انہیں زنا کرا, شراب پیا, جوا کھیلا, انہیں جھوٹ بولا, ڈکیتی کرا, مرد کے ساتھ مرد گندی حرکت کرا, عورت کے ساتھ عورت گندی حرکت کری. سارے 80 سال کی عمر تک کبھی زندگی میں حجاب نہیں کرے, ایک بار قرآن نہیں پڑھے, ایک بار مسجد کو نہیں گیا, ایک بار جا کے نماز سچے دل سے نہیں پڑھا, کچھ بھی نہیں کرا, خالی مسلمان بولنے کے تھا. آخری اب دم نکلنے کو ہے اس کا, اللہ میرے کو معاف کر دیجئے بولا. اللہ بولے معاف کر دیا. 80 سال. کیوں؟ کیونکہ اللہ فرشتوں کو بولتے ہیں اس وقت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, یہ بندہ آج پہچان لیا کہ اس کا رب ہے جو اسے معاف کر سکتا ہے. اس نے اپنے اس رب کو پکارا جو اس سے وعدہ کیا معاف کرنے کا. گواہ ہو جاؤ, اس نے مجھ سے پکار کر معافی مانگی, میں نے اسے معاف کر دیا. 80 سال بغاوت کیا تھا, ایک بار معافی مانگا خالی. یہ اللہ سے معافی ہے. آپ کچھ بھی کیے ہوں گے,
اللہ کن پلٹ جاؤ ایک بار, اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ. عربی میں توبہ کا جو لفظ ہے نا, توبہ کرنا, توبہ اس کو نہیں بولتے, یہ تو حرام ہے, اسلام میں جائز نہیں ہے یہ توبہ توبہ توبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ چہرہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ابن آدم کا. آدم علیہ السلام کا چہرہ اور آپ کا میرا چہرہ اپنے ہاتھ سے اللہ نے بنایا, مصور ہے اللہ تعالیٰ. کسی کے چہرے پر مت مارو بولے, اس لیے باکسنگ حرام ہے اسلام میں. اگر اسلام میں باکسنگ بھی کریں گے تو چہرے پر مارنا حرام ہے اسلام میں. اس لیے سعودی عربیہ میں باکسنگ پرمیٹڈ گیم نہیں ہے, باکسنگ الاؤڈ نہیں ہے سعودی عربیہ میں, کیونکہ چہروں پر مارتے. تو چہرے پہ مارنا بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں. مائیں اپنے بچوں کو, اولاد کو چھاپڑ مارتی ہے نا چہرے پہ, باپ مارتا ہے. اگر سعودی کے جیسا شرعی قانون رہے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قانون رہے گا, اولاد نے جا کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی میری ماں نے مجھے چہرے پر مارا یا باپ نے چہرے پر مارا, ماں اور باپ دونوں کو کوڑوں کی سزائیں ہوں گی. چہرے پہ مارنا حرام ہے, چہرے کو خطن نہیں مار سکتے, گناہ ہے بہت بڑا. تو اچھا یاد رکھ لیجئے, ہم لوگ آسانی سے چہروں پہ مار دیتے کسی کے اگر تماچے وغیرہ, بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ کیوں سنا رہا تھا, یہ جو چہرے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بنائے ہیں, یہ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو پیدا کرنے کے بعد مغفرت کا وعدہ کیا ہے. توبہ عربی میں کسے کہتے ہیں, دیکھیے آپ, توبہ کا معنی ہے آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہیں اور وہ ون وے روڈ ہے, آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اچانک آپ کو خیال آیا کہ میں رانگ ڈائریکشن میں آ رہا ہوں, آپ پلٹ کے صحیح کر لیا اپنے آپ کو, ایک دم پلٹ گئے. بھائی اب یہاں سے باہر نکلیں گے میرے آفس سے تو لیفٹ سائڈ سے جانا ہے, آپ لیفٹ سائڈ پہ ڈرائیو کرنے کے بجائے رائٹ سائڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں. اچھا ارے نہیں یہ رانگ سائڈ جا رہا ہوں بلکہ پلٹ گئے آپ. دا مومنٹ آپ پلٹ گئے, یہ پلٹنے کو عربی میں توبہ بولتے ہیں, یہ ہے توبہ. تو ایک بندے کو, مسلمان کو, خاص طور پر مسلمان کو بولا گیا تیرا راستہ یہ ہے, یہ راستے پہ جانے کے بجائے الٹا جا رہا تھا, انہیں خیال آیا, توبہ کر کے پلٹ گیا, اس کے ساتھ کرتے ہی پلٹ گیا. جیسے ہی پلٹا اللہ تعالیٰ بولے پچھلا معاف پورا. پلٹا, پلٹ گیا نا میرا بندہ, جو پیچھے چھوڑ دیا پیچھے چھوڑ دیا, وہ چھوڑ دو, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, آگے دیکھا. بس دو آنکھیں سامنے دی گئی, پیچھے کیوں نہیں دی گئی؟ اللہ کی حکمت ہے کہ آگے کی دیکھ, جو کر دیا کر دیا, اب معافی مانگ کے میری طرف آگے بڑھ جا. بس اب بھول جا جو ہو گیا تیرے سے, وہ تیرا رب ڈھانپ دے گا اس کو. اور یہ اللہ کیسا معاف کرنا چاہتے ہیں معلوم ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندے کے سامنے اس طرح ظاہر ہوں گے جس طرح اللہ جانے اللہ اپنی شان سے کیسے ظاہر ہوں گے. اب ایک ملگی کے جیسا رہے گا. ملگی سمجھے نا, دکان کی ملگی آتی نا, ہر طرف سے بند رہتی, خالی شٹر کی طرف اس کا منہ کھلا رہتا, بندہ اس میں بیٹھا ہوا ہے, اچانک اس کے چہرے, اس کے فیس کی طرف ملگی کے اللہ تعالیٰ آ جائیں گے ایک دم وہ بندے کے سامنے. آ کر بندے سے بولیں گے میرے بندے تو یہ گناہ کرا تھا یا نہیں کرا تھا؟ بندہ بولیں گا کرا. اللہ تعالیٰ تمام گناہ اس کو یاد دلائیں گے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولیں گے اے میرے بندے, دنیا میں تو نے میرے دوسرے بندوں کے عیب پر پردہ ڈالا تھا. میرے دوسرے بندے گناہ کرتے تھے تو تو ان کے برائیوں پہ پردہ ڈال دیتا تھا, تو چھالتا تھا ان کی برائیوں کو. تو نے میرے دوسرے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالا, آج تیرا رب تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. نہ صرف میں پردہ ڈالوں گا بلکہ میں تجھ پر رحم کر کے انہیں معاف کر دوں گا. مغفرت کروں گا نہیں, کیا کروں گا؟ مغفرت اور معافی میں فرق ہے. مغفرت کا معنی کیا ہے معلوم ہے؟ آپ ایک لائن لکھ کے ربر سے میٹے. ربر سے میٹے تو کیا تھا, لائن مٹ گئی, لیکن کوئی دیکھا سو والا بولتا نا پہلے سے کچھ لکھا ہوا تھا اب مٹا بول کے. دیکھنے سے والے کو معلوم ہوتا کہ پہلے کچھ لکھا ہوا تھا اب مٹا. معاف کس کو بولتے معلوم ہے؟ بالکل اس کی جگہ ایک نیا پیپر رکھ دوں گا, یہ ہے معافی. تو آپ کا رب آپ کو صرف مغفرت کرنا نہیں چاہ رہے, معاف کرنا چاہ رہے ہیں. تو معاف کیسا کریں گے؟ اب اللہ بولیں گے میرے رحم سے میں تجھے معاف کروں گا میرے بندے, اور میں تجھے وہ جنت میں ڈالوں گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب اللہ معاف کرنے کا ارادہ کرتے ہیں بندے کو تو بندے کے دماغ میں جو گناہ بیٹھا ہوا تھا میں کر لیا بول کے اس کو بھلا دیتے. جو فرشتے گناہ لکھے تھے فرشتوں کے دماغ سے وہ گناہ کو بھلا دیتے, اس کی کتاب سے وہ گناہ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے, تاکہ بندہ جب جنت میں جائے تو اسے یہ یاد نہ آئے میں گناہ کرا پھر بھی میرے اللہ رحم کر کے یہاں پہ ڈالے. یہ اللہ ایسا معاف کرنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو. یہ معافی کا مہینہ ہے, کثرت سے معافی مانگیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری دعا سکھائی جو ابن ماجہ جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3850 میں ہے. کیا دعا سکھائی؟ اللہم انکا عفو و تحب العفو فاعف عنی. اللہم,
اے سب کے اللہ انکا عفوٌ بے شک آپ معاف کرتے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، انکا عفوٌ وتحب العفو اور آپ کو معاف کرنا پسند ہے، فاعف عنی بس آپ مجھے معاف کر دیجئے میرے اللہ۔ اللہم انکا عفوٌ وتحب العفو فاعف عنی، یا کریم بھی بعض روایتوں میں آتا ہے اللہم انکا عفوٌ وتحب العفو فاعف عنی یا کریم، یا نہیں تو اللہم انکا عفوٌ وتحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کثرت سے پڑھیے، خوب کثرت سے پڑھیے، یقین سے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے والے ہیں۔ کتنے بھی آپ نے گناہ کیے، کسی اور کو گناہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو بولیے جو معاف کرنے کا حق رکھتا۔ آپ جا کے گناہ اگر مسجد کے امام کو سنائے یا کعبے کے امام کو سنائے، کیا کر سکتے انہوں کچھ کر سکتے؟ وہاں ذات بیٹھی ہوئی ہے معاف کرنے والی، سجدے میں گریے، نمازوں میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگیے کہ اللہ میں کرا گناہ، میں بندہ ہوں، آپ معاف کریے مجھے، اور صرف پچھلے گناہ مت معاف کریے، آنے والے پورے گناہوں کو معاف کر دیجئے میرے اللہ، ہمیشہ کے لیے معاف کر دیجئے، مجھ پر رحم کریے، میری مغفرت کر دیجئے، اور اے اللہ وہ لوگ جو آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں مجھے کبھی ان کا اس زمین پہ محتاج مت بنائیے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ کافر اور مشرک ہیں، آپ اپنے زندگی کی بھیک ان سے مان لے پھر رہے ہیں، وہ رب کو رکھ کے اللہ ان کا محتاج مت بنائیے، جب تک رکھیے صرف آپ کا محتاج بنا کر رکھیے، گڑ گڑا کے معافیا مانگیے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ، اللہ یقیناً معاف کرنے والے ہیں۔ یقین کے ساتھ جائیے کہ آپ کچھ بھی کرے ہوں گے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کس حد تک سن سکتے گناہ کا سنتے جائیے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنی پوری گفتگو کو سورہ انفال کی آیت نمبر 32 کا مفہوم سنا کر اور اس کے ضمن میں تفسیر ابن کثیر کی ابن عباس کی روایت سنا کر ختم کر دوں گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اور جب تک یہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں میں ان پر اپنا عذاب نہیں بھیجتا، بولے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، دو چیزیں بتائے اللہ تعالیٰ، جب تک میرے نبی آپ ان کے درمیان ہیں اور یہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں میں ان پر اپنا عذاب نہیں بھیجتا۔ تفسیر ابن کثیر میں اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر بتائی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کے سامنے، میری امت کے اور اپنے عذاب کے بیچ میں دو شیلڈ رکھے، بولے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں خود جب تک ان کے درمیان ہوں اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا، اور جب میں ان کے درمیان نہیں رہوں گا جب تک میری امت استغفر اللہ پڑھتے رہے گی، اللہ سے معافی مانگتے رہے گی، اللہ اپنا عذاب ان کے اوپر نہیں بھیجیں گے، چاہے کتنے بھی گناہ یہ لوگ کرتے ہوں گے، دا مومنٹ یہ لوگ استغفر اللہ پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا عذاب نہیں بھیجیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ جب اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکالا، جیسے ہی ابلیس جنت کے باہر نکلا پلٹ کر اللہ سے بولا کہ اے اللہ تو آدم اور اس کی اولاد کی وجہ سے مجھے، اے اللہ آپ نے آدم اور آدم کی اولاد کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا ہے ہمیشہ کے لیے، آپ کے عزت کی قسم ہے اے اللہ، جب آپ کے بندے کی روح اس کے حلق میں رہے گی، آخری جگہ نکلنے کو رہے گی حلق میں، اس وقت تک جا کے میں اس کو بھٹکاؤں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں نکلا ہوں یہاں سے، آپ کے عزت کی قسم میں یہاں تک بھٹکاؤں گا اس کو، بولا۔ اور اللہ تعالیٰ بولے اے ابلیس تو بھی یاد رکھ، بولے میں بھی میرے عزت کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، میرا بندہ جب اس کی روح یہاں پہ رکھ کر بولے گا استغفر اللہ سچی نیت سے، میں اس کے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔